الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمامی احباب جھوم جھوم کے رسول رحمت شفیع مکرم جان دو عالم میرے آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. لائق صدر احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم نے اولاد کے حقوق کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور ہم نے چند ایک حقوق کا احاطہ کیا تھا کہ وہ کون کون سے چند ایک بنیادی حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں، جو والدین نے اولاد کے ادا کرنا ہوتے ہیں. تو ہماری گفتگو
اسی موضوع پر جاری و ساری تھی، آج بھی اسی گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بارگاہ الہیہ میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین سبھی والدین کو اپنے اولاد کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام قدر، اولاد کا جو پہلا بنیادی اور اہم ترین حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دی جائے۔ اولاد کے پاس والدین کو چاہیے کہ وہ وقت گزارا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی باتوں کو سنا کریں، ان کی باتوں کو توجہ دیا کریں اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جب والدین اولاد کو وقت دیتے ہیں تو والدین کی صفات جو ہیں وہ اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صبح نکلے، شام تک کمائی کے پیچھے دوڑے رہے اور ہمارے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں ہم بیٹھ کر اولاد کی تربیت کریں۔ یہ ایک محنت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے اور محنت شاقہ ہے اور محنت مسلسل ہے، تب جا کے اولاد نکھرتی ہے۔ لیکن ہم صبح نکلے، شام تک دولت، مال، کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے کی سب سے بڑی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ بندے کی سب سے بڑی دولت اس کی، بولیے نا، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہم نے لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد بگڑ گئی، اولاد راہ راست سے بھٹک گئی، اولاد بری ڈگر پر چل پڑی تو ہمارے لاکھوں کروڑوں کو وہ ضائع کر کے رکھ دے گی۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت اچھی کی، پھر چاہے تھوڑا بھی کمایا ہوگا تو یہ نیک اولاد اس تھوڑے میں بھی انشاءاللہ اضافہ فرمائے گی، اس کو آگے لے کر جائے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کا خاص طور پہ اہتمام کیا کریں، اور اس کا طریقہ میرے آقا نے بتایا، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، حضور فرمایا لوگوں جب تمہارے بچوں کی عمر 10 برس کی ہو جائے تو ڈانٹ کر سختی کے ساتھ انہیں نماز کا پابند بناؤ۔ جب ہم یہ حدیث پاک لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی حضرات سختی بڑی کرتے ہیں، بلا وجہ کی سختی کرتے ہیں۔ بھائی یہ سختی ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ وہ پاک فرمان رسول اللہ کا ہے، ہم تو بس سنا رہے ہیں، آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ 10 برس کی عمر کا بچہ وہ بچہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے طرح قابو میں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اسے نکھار سکتے ہیں، اس وقت آپ اسے جس رستے پر چلانا چاہے چلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بچہ ایک دن سکول نہ جائے نا، باپ کو پتا چل جائے بیٹا سکول نہیں گیا، تو باپ کے تیور بڑے بدلے ہوتے ہیں۔ بچہ لگاتار 2 چھٹیاں کر کے تو دیکھے سکول سے، باپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن بچے نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، صبح فجر کے وقت اٹھا ہے یا سویا رہا
یہ بن جائیں گی کہ بچے نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن کھولا ہے نہیں کھولا، تلاوت قرآن حکیم کی ہے یا نہیں کی، جب یہ فکریں اٹھ جائیں گی تو پھر ہم کہاں سے برکتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی۔ خدا را یہ فکر والدین اپنے اندر پیدا کریں، صبح خود اٹھتے ہیں، بچوں کو اٹھائیں، اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لے کر آیا کریں، جہاں خود نماز کے پابند بن رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اولاد کی بھی اسی انداز سے تربیت کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم، لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ توجہ فرمائیں جی، اپنی اولاد کو 3 چیزیں حضور نے فرمایا سکھایا کرو۔ یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز حب نبیکم، لوگوں اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پہلا کام کیا؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ اولاد کو سکھایا کرو کہ ہمارے پاس جو ہے اسی کریم آقا کا صدقہ ہے۔ اولاد کو سکھایا کرو کہ ہم اس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو رب کے حبیب ہیں۔ اولاد کو سکھایا کرو ہم اس نبی کے امتی ہیں جو مقصود کائنات ہیں۔ اولاد کو سکھایا کرو ہمارے آقا و مولا وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن جب کسی کا سکہ نہ چلے گا، جو آگے بڑھ کر سب کا بیڑا پار کروائیں گے اور ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، وہ ہمارے آقا و مولا۔ یہ اولاد کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈالا کریں، پیار ڈالا کریں۔ حضور نے جو پہلی چیز بتائی تو میں لوگوں اپنی اولاد کو حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ آقا دوسری چیز کیا؟ فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھایا کرو، میری اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، میرے گھر والوں کی محبت سکھایا کرو، سیدوں کا مقام سکھایا کرو، میری آل کا مرتبہ و مقام کیا ہے یہ سکھایا کرو۔ یا رسول اللہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت دیا کرو۔ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں آقا نے بتائی۔ پہلی چیز کیا؟ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری چیز اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھایا کرو، قرآن کا پیار اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالا کرو۔ اور احباب گرامی قدر، اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے مال حلال کھلاؤ، یہ اولاد کا ایک بنیادی حق ہے کہ مال حلال کھلا کھلا کر اس کی تربیت کرو، حرام کے قریب نہ جانے دو۔ یہ جس اولاد کے لیے کہ یہ بن جائے میرا بیٹا، یہ بن جائے میرا بیٹا، یہ بن جائے میرا بیٹا، ہم حلال حرام میں فرق بھولے پھرتے ہیں۔ اگر حرام کھلا کھلا کر بڑا کریں گے نا، خدا کی عزت کی قسم میں نے بوڑھاپے میں کئی باپوں کو روتے دیکھا ہے، کہتے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا ہمیں گالیاں دیتا ہے، میرا بیٹا ہمارے سامنے زبان دراز کرتا ہے، میرا بیٹا ہمیں مارتا ہے، میرا بیٹا ہمارا گریبان پکڑتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے والدین سے۔ اگر حرام کھلا کھلا کر اولاد کی تربیت کی ہوگی تو یہی اولاد بڑے ہو کر آپ کا گریبان پکڑے گی، یہی اولاد بڑے ہو کر آپ کو گالیاں دے گی، یہی اولاد بڑے ہو کر آپ کے سامنے بکواسات کرے گی، یہی اولاد بڑے ہو کر
کام کر رہی ہے، بہت برا عمل ہے، انتہائی قبیح عمل ہے۔ یہ وہ عمل کر رہا ہے کہ جس کے عمل سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کا بیج تو ہم نے خود بویا ہے نا، حرام تو ہم نے خود کھلایا ہے اولاد کو۔ جب پرورش کر رہے تھے، ان کو پال رہے تھے، تب کیوں نہیں سوچا کہ یہ جو اسے حرام کھلا رہا ہوں اس کا نتیجہ ایک دن نکلے گا، ایک دن برا نتیجہ نمودار ہوگا۔ خدا را اس طرف سوچا کریں اور اولاد کو حلال کھلایا کریں اور حرام سے بچا کریں، حرام کے ایک ایک لقمے سے بچا کریں، ایک ایک ذرے سے بچا کریں۔ یہ جو حلال کھلائیں گے، یہ خود کھائیں گے تو آپ کے اندر نور آئے گا، اولاد کو کھلائیں گے اللہ اولاد کے دلوں میں نور پیدا فرما دے گا۔ تو احباب گرامی قدر، اولاد کا ایک حق یہ ہوا کہ اسے وقت دیا کریں، اولاد کا ایک حق یہ ہوا کہ اسے حلال کھلایا کریں، اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ اسے سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے بچائیں اپنی اولاد کو۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم گھروں میں بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے۔ دروازے پہ بندہ آ گیا کوئی، باپ ملنا نہیں چاہتا، بیٹے کو بھیجتا، جا پتر کیا ہے، گھر نہیں ہے باپ۔ اب بچہ جو ہے، بچہ ہے، اس کا وہ پیج جو ہے بالکل صاف ہے، جو معاشرے میں ارد گرد ہو رہا ہے اس پہ نقش ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا، ہر چیز اسے سمجھ آ رہی ہے بچے کو، اس کے خالی صفحے پر وہ نقش ہوتا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب جب باپ نے کہا پتر جا کے ابا گھر نہیں ہے، بیٹا گیا، اس نے جا کر کہہ دیا، بیٹا واپس پلٹ آیا۔ اب بیٹے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ کوئی گناہ، بولیے نا، جھوٹ بولنا کوئی گناہ، یہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، نقش ہو گیا۔ ابا نے مجھے اس کام بھیجا تھا تو میرا ابا تو غلط ہو سکتا نہیں، کیونکہ آئیڈیل ہوتا ہے نا باپ اولاد کے لیے، تو اس نے باپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جھوٹ بولنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ بس یہی سے پھر بنیاد شروع ہو گئی۔ آج جسے ہم نے خود جھوٹ سکھایا، کل وہی بیٹا اپنے باپ کو دھوکا دیتا ہے، وہی بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بولتا ہے، وہی بیٹا اپنے باپ کو دگا دیتا ہے۔ تب باپ سر پیٹتا ہے، تب باپ روتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ارے تب رونے کا کیا فائدہ، جب وقت تھا تربیت کا تب تربیت کرتا تو اصل معاملہ تھا۔ اب کیوں روتا ہے؟ جو بویا ہے وہ کاٹ، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو سچ کا خوگر بنائیے، سچ بولنے کا عادی بنائیے، اور اپنی اولاد کو جھوٹ کا عادی نہ بنائیے۔ حضور بیٹھے تھے ایک صحابیہ کے گھر میں، اور وہ صحابیہ پاس بیٹھی تھی سرکار کے، اس کا بچہ دور کھیل رہا تھا، اس نے اسے آواز دی، کہا ادھر آ بیٹا، تجھے یہ چیز دیتی ہوں، تجھے یہ چیز دیتی ہوں۔ بیٹا بچہ جو تھا، جیسے ہم بچوں کو بلاتے ہیں چیز کا لالچ دے کر، تو ماں نے چیز کا لالچ دے کر بچے کو بلایا، بچہ دوڑتا دوڑتا آ گیا، ماں نے بچے کو وہ چیز دے دی۔ جب ماں نے بچے کو وہ چیز دے دی، رسول رحمت نے فرمایا اگر تو اسے یہ چیز نہ دیتی، اس کے لالچ سے تو نے بلایا تھا، اور اگر یہ چیز نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں بھی یہ جھوٹ لکھا رہتا۔ اب ہم سوچیں، ہم گھر میں روزانہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں اس طرح بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ تو بچوں کو سچ بولنا سکھائیے، بچوں کو جھوٹ سے بچائیے۔ اگلا حق جو بڑا ہی اہم ہے اولاد کا، جو ہر گھر کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے خدا را اولاد میں برابری کیجیے۔ یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، اولاد میں برابری والا سلوک رکھیے۔ یہ ستم ظریفی ہے ہمارے معاشرہ کی، یہ ستم ظریفی ہے ہماری سوسائٹی کی۔
ابا بوڑھے ہو گئے، جس پتر کے پاس ابا رہتا ہے وہ پتر خدمت گزار ہے، بڑی خدمت کرتا ہے ابا کی، باقیوں کو 10 مرلے کے پلاٹ دیے، اس کو 20 مرلے کا پلاٹ دے دیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے۔ دوسری شکل اس کی اور ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، باپ کا کہا نہ مانا۔ تو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ ہم بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں، بیٹوں کو آگ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، گھر سے نکال دیا، میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں۔ یہ سراسر حرام ہے۔ اسلام میں آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی اولاد ہے وہ، آپ کا لطفہ ہے وہ، آپ اسے اس دنیا میں لانے کا سبب ہے۔ اب اس کا جو حق بنتا ہے، اگر گستاخ ہو گیا، کہنا نہیں مانتا، آپ اسے اس کا حق دے اور الگ کر دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ مار لے مال کہ میں اس پتر کو نہیں دیتا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، ایک شخص تھے، حضور کے ایک صحابی تھے، انہیں اپنا ایک بیٹا بڑا پیارا لگتا تھا، انہوں نے ایک باغ تھا، سوچا کہ یہ اپنے بیٹے کے نام لگا دیتا۔ بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ کی بندی یہ باغ ہے ہمارا، میں چاہتا ہوں اپنے فلاں بیٹے کے نام لگا دوں۔ تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا میں تیرا یہ مسئلہ نہیں مانوں گی جب تک تو اس معاملے پر اللہ کے نبی کو گواہ نہیں بنا دیتا۔ جب رب کے نبی کو گواہ بنا پھر بات مان لوں۔ وہ صحابی چلا، در رسول پہ آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا یہ میرا باغ ہے، میں اپنے فلاں بیٹے کے نام لگانا چاہتا ہوں، تو آقا کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ کیا میں اسے دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باقی بیٹوں کو بھی اسی طرح کے باغ دے رہا ہے؟ کیا باقی تیری جو اولاد ہے، باقی تیرے جو بیٹے ہیں، کیا انہیں بھی اسی طرح کی باغ دے رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، باقی بیٹوں کو تو نہیں دے رہا۔ سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر باقی بیٹوں کو نہیں دے رہا تو میں محمد جو ہوں، میں ظلم کے معاملہ میں گواہ نہیں بنتا۔ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس معاملہ میں میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اولاد میں خدا را برابری، اولاد کو برابر کا حق دیجیے، برابر اولاد کو دیجیے۔ اور ویسے بھی جو زندگی میں ہم دے سکتے ہوتے ہیں نا، یہ ہبہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں وراثت کا کوئی قانون نہیں ہے، جیتے جی وراثت کہتے ہی مرنے کے بعد کے معاملے کو نہیں۔ زندگی میں والدین جو اولاد کو دیتے ہیں یہ تو تحفہ کی شکل ہوتی ہے، جس کو ہم ہبہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو جو بھی دیجیے اولاد کو برابر میں دیجیے۔ اور پھر ہمارے ہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹوں کو تو جائیداد دی جاتی ہے، بیٹیوں کو نہیں دی جاتی۔ بیٹوں کو تو حق دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، مار لیا جاتا ہے۔ تو جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق ہے۔ اسلام نے جہاں بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں وہی بیٹی کا اسلام نے ایک حصہ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ستم ظریفی 99% آلموسٹ گھر ایسے ہیں جو بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے۔ کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں گریبان پکڑیں گی اپنے والدین کا اور کہیں گی مالک میرے پروردگار یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، یہ اس کا حق ہو گیا۔ آپ ذرا بھی جہیز نہ دیجئے اسے، لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ لیکن باپ مر جاتا ہے، بھائی غاصب بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ غلط کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور
والدین حق مانگے تو ان کو گستاخ سمجھا جاتا ہے، تو گستاخ تو ہم سے حق مانگتی ہے باپ کے مال میں سے، وہ کوئی جرم نہیں کر رہی ہوتی، وہ وہی مانگ رہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے اسے دیا ہے، جو رسول اللہ کی شریعت نے اسے دیا ہے، وہ صرف وہی مانگ رہی ہے۔ تو اولاد کو برابر دیجئے اور بیٹیوں کو ان کا حق دیجئے، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور دوستو، اولاد کا ایک اور جو اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع آئے تو اولاد پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط نہ کیے جائیں، یہ اولاد کا حق ہے۔ زندگی انہوں نے گزارنا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان پر اپنی من مانی مسلط نہ کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، سمجھا لیں آپ، اگر سمجھا سکتے والدین ہیں، مشورہ دیں، سمجھائیں، اگر سمجھ جائیں، آپ کے کہنے میں آ جائیں، آپ کی بات مان لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن خدارا جانوروں کی طرح اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو باندھ نہ دیا کریں کہ نہیں تیرا رشتہ کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا۔ رسول رحمت شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ کی شادی کا موقع آیا، حضرت علی پہنچے رشتہ مانگنے کے لیے، جب حضرت علی نے رشتہ مانگا حضور نے ہاں نہیں کی، حضور اٹھے اور گھر چل گئے، اور گھر جا کر اپنی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات سے پوچھا، کہا بیٹا علی تیرا رشتہ لے کے آیا ہے، اب بتا تیری مرضی کیا ہے۔ اب یہاں مجھے ایک بات بتائیے سبھی لوگ، سبھی سمجھدار ساتھی بیٹھے، بیٹی ہے ساری جنتی عورتوں کی سردار، جو رشتہ لے کے آیا ہے وہ ہے سارے ولیوں کا، بولیے نا سارے ولیوں کا سردار، اور باپ ہے سارے نبیوں کا۔ اب مجھے بتائیے بھلا ایک ذرہ برابر بھی شائبہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے تھے؟ کیا حضور سے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا تھا؟ ایک ذرہ برابر بھی اس بات کا شائبہ نہیں ہے، لیکن امت کو سبق دینا تھا، امت کو سکھانا تھا کہ خدارا اپنی اولادوں پر اپنے فیصلے مسلط نہ کرنا، پھر بعد میں طلاقیں ہوں گی، بعد میں گھروں میں ناچاکیاں ہوں گی، بعد میں رشتے ٹوٹیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں طلاق کی ریشو تو دیکھو کدھر چلی گئی، طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی۔ وجہ یہی ہے ہمارے ہاں دیہات میں خاص طور پر یہی وہی پرانا رواج، وہی پرانا رسم و رواج طریقہ چلا رہا ہے کہ بیٹیوں کو بس باندھ دیتے ہیں، تیرا یہی کزن ہے اسی کے ساتھ تیری شادی کرنی ہے، یہی چچا کا بیٹا ہے، یہی ماموں کا بیٹا ہے، اسی کے ساتھ تیری شادی ہونا ہے، اور مسلط کر دی جاتے ہیں فیصلے، اور نتیجہ پھر طلاقوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو خدارا اپنی من مانی نہ کیجیے اولاد پر، بلکہ اولاد کی مرضی اور رضا کو رشتوں میں شامل کیجیے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنا ہے۔ تو رسول رحمت نے جا کر پوچھا، کہا بیٹی فاطمہ علی تیرا رشتہ لے کر آیا ہے، بیٹا تیری کیا منشا ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ تو سیدہ چپ ہو گئی اور سر جھکا دیا۔ رسول رحمت نے سمجھ لیا میری بیٹی ہاں کہہ رہی ہے، میری بیٹی ہاں کہہ رہی ہے، اور پھر جا کر حضور نے حضرت علی کو ہاں فرمایا۔ تو احباب گرامی قدر، اولاد کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ رشتوں کے معاملہ میں، خاص طور پہ اس معاملہ میں، اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان پر اپنی من مانی نہ کی جائے، بلکہ ان کی منشا و مرضی پوچھ کر پھر ان کا رشتہ جو ہے اس کو طے کیا جائے۔ اولاد کے یہ حقوق جب ہم ادا کریں گے، پھر جب ہم بوڑھے ہوں گے اور اولاد جوان ہوگی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میری اولاد کہ میں نے حق ادا کیے ہیں، اب میری اولاد میرے حق ادا کرے۔ لیکن اگر آپ بھول گئے، آپ نے کچھ اولاد کے حقوق کا خیال نہ رکھا،
جب وقت تھا آپ کے حقوق ادا کرنے کا آپ بھولے رہے، خواب غفلت میں بیٹھے رہے، سوئے رہے، اب کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ اولاد آپ کے حق ادا کرے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نوجوانوں والدین کا اولاد حق ادا نہ کرو، والدین کے حق نوجوانوں کو تو چاہیے ہر صورت ادا کرے، کسی صورت معافی نہیں ہے، کسی بھی صورت، چاہے والدین نے آپ کی تربیت بالکل نہیں کی پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ والدین کی نافرمانی کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ تھی، وہ اور ایک حضور کی اور صحابیہ تھی، ان کے والد تھے، وہ کافر تھے، وہ ملنے کے لیے آ گیا، ابو سفیان ملنے کے لیے آ گیا اپنی بیٹی سے، یہ حضور کی اہلیہ تھی، ملنے کے لیے آیا تو بیٹی نے دروازہ بند کر دیا اور قاصد دوڑایا کہ پوچھ کے آئیے باپ کافر ہے، میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ اور میں کافر ہے تو کیا ہوا، ہے تو تیرا باپ نا، تو باپ جیسا مرضی ہو، فاسق و فاجر ہو، پرلے درجے کا ظالم ہو، پھر بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کرے۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ جب وقت ہو تو اولاد کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں اور اولاد کی تربیت پر خاص توجہ کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔